وزیر صاحب یہ جب سے ہم نے پہاڑی موومنٹ شروع کی 2014 میں ہم نے نئے طریقے سے شروع پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ بھی ہے اور لوگوں کی قربانی بھی ہے، لیکن وہ قربانی کسی بنے نہیں چڑھ رہی تھی کیونکہ ڈائریکشن غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت نے ہماری یہ بات سنی سمجھی، 2014 کے بعد قربانی ہم نے دی اچھی طرح سے، سب نے مل کر، پوری قوم نے، حالانکہ اس میں فرداً قوم شامل کسی بھی طرح نہیں، نہ یہ مالی طور نہ یہ افرادی طور، اس میں جو قربانی ہے وہ لیڈر صاحبان کی زیادہ ہے، لیکن قوم پیچھے کھڑا تھی کہیں نہ کہیں، یہ نظر تھی کہ اب جس نے گھر میں آواز لگائی تو گھر میں ستم اٹھایا، اس کی بھی قربانی ہے، وہ کہ ہم سب کی مل جل کر قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ گورنمنٹ کے دل میں الہام ڈالا اور موجودہ گورنمنٹ نے ہماری یہ مانگ سنی اور ہمارے ساتھ انصاف کیا، اور جو مودی جی کی سرکار ہے، شری امت شاہ جی یا بھارتیہ جنتا پارٹی، ان نے پارٹیوں کو شروع کے زمرے میں شامل کیا، لیکن جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ اب جب جدوجہد میں ہم کامیاب ہو گئے تو میرے لوگ جمع ہو گئے، اب جی آپ الیکشن لڑو، بزرگ اچھے لوگ، میں نے الیکشن لڑے بھی ہیں، 4 پارلیمنٹ لڑے ہیں، 2 اسمبلی لڑے ہیں، MLC رہا ہوں، میرے والد صاحب کانگریس میں رہے ہیں زندگی بھر، پنڈت نہرو کے آخری دور سے لے کر پھر اندرا جی، پھر PV نرسمہا راؤ، سیتارام کیسی، 15 سال ہمارے یونس صاحب MLA رہے، خواجہ یونس صاحب۔ اب میرا انداز کچھ اور ہے سیاست کرنے کا، میں سیاست نہیں کرتا ہوں، میں فقیری کرتا ہوں۔ تو یہ سب لوگ بولتے تھے مجھے، فرید صاحب ہو گیا، یہ وزیر صاحب، یہ باقی لوگ آپ کو جی تھوڑا سا مکاری کر لیجیے، پچھلے 3 مہینے سے بول رہے ہیں۔ پھر میں 24 فروری کو BJP میں شامل ہو گیا آفیشلی، اس کے بعد زیادہ ہی ان کی امیدیں بڑھ گئی، آپ کو یہ تھوڑا لوگوں کے ساتھ مکاری سے پیش آنا چاہیے، تھوڑا عیاری سے پیش آنا چاہیے، تھوڑا ان کی تعریفیں کرو، تھوڑا چاپلوسی کرو۔ تو میں سنتا تھا ان کی بات، بڑا تنگ آیا۔ آج منظور فوجے کے ہاں ہم آئے ہندواڑہ سے جاوید قریشی صاحب کے ہاں، پہلے لولاب گئے، لولاب میں پروگرام تھا، وہاں سے آئے جاوید قریشی صاحب کے گھر میں، مجھے بھوک لگی تھی تو وہاں کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہاں سے نکلے تھے، منظور فوجے کے گھر میں پہنچے تو رستے یہ لوگ مجھے بول رہے تھے یہی بات، آپ دوسرا کرو۔ ان کی کہانیاں سن کر میں تنگ آؤں۔ وہاں تعزیت کا پروگرام تھا تو مجھے بھی موقع مل گیا، لفظ نکل گیا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ہی انعام ڈالتا ہے۔ دیکھیے، ہر ایک وجود کو فنا ہونا ہے، ہر ایک وجود کو فنا ہونا ہے، ایون چاند، سورج، ستارے یہ بھی فنا ہونا ہے۔ سیاست کا مطلب بے ایمانی نہیں ہے، سیاست کا مطلب خدمت خلق اللہ ہے۔ اور میں نے وہاں علماء بھی تھے، میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہو تو آپ کے پڑھنے کا اینگل دوسرا ہوتا ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری انٹرپریٹیشن اور ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس دھرم پر چلتے ہیں اس دھرم کو کہتے ہیں راج دھرم،
کیا کہتے ہیں؟ راج دھرم. راج دھرم نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ سکھ ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے. راج دھرم انسانیت کا دھرم ہے، وہاں سب برابر ہیں. تو جب راج دھرم میں ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ دا ریلیشن بٹوین مین اینڈ گاڈ. دوسرا حصہ دا ریلیشن بٹوین مین اینڈ مین، جس کو حقوق الباد کہا جاتا ہے. تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اسٹیٹ افیئرس، ریاست آپ کو کیسے چلانی ہے، حکومت آپ نے کیسے کرنی ہے. جو آپ کا بادشاہ ہو، جو آپ کا حکمران ہو. اسلام میں تو بادشاہ کا کنسپٹ نہیں ہے، اسلام میں بادشاہ کا کنسپٹ نہیں ہے. یہاں ڈیموکریٹک کنسپٹ ہے، خلیفہ بنتا ہے، لیکن خیر بنتا ہے تو وہ ایک لا ہے. اور قرآن پاک ایک اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. پھر جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر جب ریلیشن بٹوین مین اینڈ گاڈ، تو وہاں پر اسپریچولیٹی بھی آ جاتی ہے. اسپریچولیٹی تب آتی ہے آدمی کے اندر، کب آتی ہے؟ جو اسلام اور قرآن جو ہے یہ لا ہے. جیسے انڈین لا ہے، جیسے انگلش لا ہے، اسے یہ بھی ایک لا ہے، خدائی لا. آپ کو نماز پڑھنی ہے، یہ قانون ہے. آپ کو شراب نہیں پینی ہے، یہ قانون ہے. آپ کو کسی کی بہو بیٹی عورت کو نہیں چھیڑنا ہے، یہ قانون ہے. آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ قانون ہے نا. آپ کو دوسرے کی مدد کرنی ہے، یہ قانون ہے. آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے مذہب کے نام پر، کسی نام پر، ذات پات کے نام پر، کلر کے بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر ظلم نہیں کرنا ہے. تو یہ قانون ہے. اگر آپ اس قانون کو مانتے ہو تو آپ مسلمان. اگر اس قانون کو نہیں مانتے ہیں تو مسلمان نہیں. اب جو ہندوستانی سٹیزن ہے، جب وہ ہندوستان کے آئین کو، ہندوستان کے قانون کو دل و جان سے مانتا ہے، دیٹ مینس ہی از انڈین، وہ ہندوستانی ہے. اور اگر وہ شخص ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتا ہے، وہ دیش دروہی ہے نا. تو اس کے لیے الگ قانون ہے، دیش دروہ کا قانون الگ ہے. تو بیٹا آپ جاؤ آپ دیکھ لو، دیش دروہ کا قانون الگ ہے. صبح جلدی آنا. تو اس طرح جب آپ اس قانون کو مانتے ہو تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر اسپریچولیٹی کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے. تو پھر اسپریچولیٹی آتی ہے آپ کے. اسپریچولیٹی کے بغیر اسلام سوکھی لکڑی ہے، بے جان لکڑی. پھوکے مارنا اسپریچولیٹی نہیں ہے، تعویذ لکھنا اسپریچولیٹی نہیں ہے. اسپریچولیٹی کچھ اور چیز ہے، سپریٹ آتی ہے. جس طرح مودی جی نے بت لگایا رام کا ایودھیا میں، اور پھر کہا اس کی پران پرتشٹھا کرنی. تو بالکل ایسی پران پرتشٹھا ہوتی ہے مسلمان میں. جب وہ اسلامی قانون پر چلتا ہے مکمل، پھر اس میں روحانیت آتی ہے، اسپریچولیٹی آتی ہے. اللہ کی مدد سے ایک روشنی کی کرن آتی ہے، تو اس کا دل نور و نور ہو جاتا ہے، عادل بن جاتا ہے. تو میں نے ان لوگوں کو بولا نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ میں مکاری کر سکتا ہوں، نہ میں عیاری کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایم ایل اے بعد میں ہوں، پہلے میں ایک لیڈر ہوں. میں ایم ایل سی بعد میں ہوں، پہلے میں ایک لیڈر ہوں. میں کھڑپینچ بعد میں ہوں، پہلے میں ایک لیڈر ہوں. جہاں میں ایک لیڈر ہوں تو میں ایک ٹیچر ہوں، کیونکہ آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ بھی استاد ہیں، آپ بھی استاد رہے ہیں. تو جب میں استاد ہوں تو اگر میں مکار ہوں گا تو میری آئندہ آنے والی نسل مکار پیدا ہوگی. میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو ڈسپل ہیں میرے، وہ مکار ہوں. میں جھوٹا ہوں گا تو یہ نوجوان کل جھوٹا ہوگا.
میں قاتل ہوں گا تو یہ نوجوان قاتل ہوگا، کیونکہ ہم جب سبق دیتے ہیں جب استاد نے یہ کیا تو اس نے بھی کرنا اس نے وہی فالو کرنا ہے. اور آج ہم مثال دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام کی ہم مثال دیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی مثال دیتے ہیں. آج ہم مثال دیتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی، حضرت فاطمہ الزہرا کی مثال دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی مثال دیتے ہیں، ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کی مثال دیتے ہیں، 12 اماموں کی مثال دیتے ہیں. اور کہیں کہیں ہم جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم، جو ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، کون مسلمان ہے کون نہیں وہ جانے. 1,24,000 پیغمبر نازل ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے ہیں. کہیں پر ہم گرو نانک کی مثال دیتے ہیں. میں اکثر گرو گوبند کی ایک واقعہ دہراتا ہوں. اس نے کہا تھا چڑیاں نال جے باز لڑاواں گوبند سنگھ تا نام کو، چڑیاں نال جے باز لڑاواں گوبند سنگھ تا نام کو. تو میں نے بازوں کے ساتھ چڑیاں لڑائی. یہ پہاڑی قوم، بے بس قوم، مجبور قوم، مظلوم قوم، بازوں کے ساتھ مقابلہ، اور چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے جتوایا. تو یہ اکثر میں اپنی تقریروں میں چڑیاں بھی بچ گئی، چڑیاں بھی، ہاں، بعض اپنی جگہ ہے، چڑیاں بھی بعض سے بچی، ہاں. بعض اگر چڑیا بچی. تو یہ ہے کہ لیڈر ایک ٹیچر ہوتا ہے. اور لیڈر ایم ایل اے منسٹر کوئی بھی بن سکتا ہے. لیڈر بننا بڑی بات ہوتی ہے. لیڈر امام ہوتا ہے، وہ ڈائریکشن دیتا ہے، جواب دے ہونا، وہ اللہ کے سامنے جواب دے. ہر کوئی ہے جواب دے لیکن وہ اپنے ضمیر کے سامنے نہیں جواب. تو میں نے ان سے کہا مجھ سے یہ مکاری عیاری میں نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہم نے کیا کبھی، نہ ہم نے کبھی کیا، نہ پاسٹ میں نے کی ہے. اس نے پہلے وہ دیکھنے میں حلف کس پر اٹھایا؟ ہاں، میں نے حلف اٹھایا، اور میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے 3 سیکٹس، 3 اصول. دا ریلیشن بٹوین مین اینڈ گاڈ، دا ریلیشن مین ٹو مین، دا ریلیشن بٹوین مین ٹو مین، اور پھر اسٹیٹ افیئرس قرآن پاک کے کیا ہے نا. تو میں یہ چیز مکاری نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اس لائن پر، میری لائن آف ایکشن یہی ہے، تو چلو. اگر آپ لوگوں کو میں پسند نہیں ہوں، یا لوگوں کو میں پسند نہیں ہوں، جو آدمی مکاری کر سکتا ہے، جو عیاری کر سکتا ہے، جو مکاری سے لوگوں کے ووٹ لے سکتا ہے، آپ کے لیے راستہ، جو مکاری سے جیت سکتا ہے، اس کو لائیں. آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہے، چنیں. آپ چن سکتے ہیں کسی کو. ہم نے کبھی بھی مکاری نہیں کی. ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لون صاحب تھے، نہ کریں گے، میرے ساتھ رہے. میں ملتی رہا، میں نے کبھی مکاری لوگوں کے ساتھ نہیں کی. میرے باپ نے نہیں کی، میرے دادے نے نہیں کی، آگے میری نسلیں بھی نہیں کریں. ہم مکاری نہیں کریں، ہم مکاری نہیں کریں، ہم عیاری نہیں کریں. یہ کہتے ہیں کہ سیف اللہ صاحب ایسے جاتا ہے، بولتا ہے وہ گئی 25 معافی، پت گئی یکتے معافی، پت گئی ہٹتے معافی. وہ اسی کو آتا ہے، اس کا سکول آف تھاٹ وہی ہے. بھوکے رہیں گی، کسی کا نوالا نہیں چھینیں گے. اس کا سکول آف تھاٹ یہی ہے، یا دوسرے صاحب کا سکول آف تھاٹ وہی ہے. میرا سکول آف تھاٹ یہ ہے، اگر آپ لوگوں کو میں پسند ہوں، آپ لوگوں کو میں قبول ہوں، گلے لگائیں گے تو میرے ساتھ چلو. اگر قبول نہیں ہو، مجھے کہو بھائی صاحب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، کسی اور پر آؤں، ہم آگے جائیں. میں کہیں دکان ڈالوں گا، کہیں کسی مندر میں یا مسجد میں بیٹھوں گا، کیا کروں گا، کیا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، مکاری نہیں کروں گا، مکاری نہیں کروں گا، عیاری نہیں کروں گا. تو میں نے یہ ان لوگوں کو آج یہاں پر صاف صاف بات کی. تو عزت اور ذلت دینے والا پروردگار ہے. جب میں MLC بنا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے اپنوں نے بھی مجھے ووٹ نہیں ڈالا. اور میں نے کونسل کے ملازموں کو کہا، میں نے کہا یار میں تو کھڑا ہوا ہوں، کم از کم وہ کینڈیڈیٹ کا کارڈ دے دینا، کبھی سیکریٹریٹ کے اندر گھسنے کے لیے میں مجھے کام آئے گا. تو 3 بجے جب میرا اعلان ہوا تو سب سے ہائیسٹ ووٹ میں نے لی، اور میں الیکٹڈ MLC رہا.
11 वोट मुझे बीजेपी ने दिए, 3 वोट मेरे अपने थे उस वक्त। और बैठिए बैठिए, 3 वोट मेरे अपने थे। आइए 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 प्लीज बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। 3 वोट मेरे अपने थे और 20 वोट जो हैं वो पीडीपी ने। तो हाँ, तो मुझे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बताया कि सुबह 4 बजे भीम सिंह मेरे 4 बजे भीम सिंह मेरे गेस्ट हाउस में आया। और भीम सिंह दुनिया के बड़े वकीलों में से 4-5 से, और वो बैठा मेरे बेड के नीचे, बेड के पास यानी जमीन पर। तो बोला आज मैंने अपना बेटा उठाया है तो मुझे वोट देना। और मुफ्ती साहब को बोला, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे जबरदस्ती फार्म भरा। मैंने नहीं कहा मुझे फार्म भरा, मैंने भीम सिंह के साथ लड़ाई की। मैंने कहा यार मैं ला कर रहा हूँ, मुझे कहाँ। और मेरा नायब तहसीलदारी में 73 नंबर आया है। तो उसने कहा आप क्लर्क बनना चाहते हो, मैं तो आपको मिनिस्टर बनाना। मैंने कहा चूना लगा गया मुझे, कहाँ से चूना लगा। तो अल्लाह ताला का करना, उस शख्स ने मुझे MLC बनाया, अल्लाह ने बनाया। लेकिन उस शख्स ने कोई चीज़ मेरे अंदर देखी। फिर जब वो मुझे घर लेकर आया तो मैंने रामबन में चमन लाल गुप्ता जी, प्रोफेसर भीम सिंह एक रूम में था, एक रूम में चमन लाल गुप्ता जी। हाँ, वो मेरे MLC बनने के फौरन बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गया। तो हम कंपेन कर रहे थे, तो उसी दौरान मुझे घर लेकर आया भीम सिंह। तो परले रूम में चमन लाल गुप्ता था, उरले रूम में मैं था। तो भी एक रूम में भीम सिंह। तो मैंने भीम सिंह जी को कहा, मैंने कहा भीम सिंह जी आपने मुझे MLC बनाया, आपने बड़ी दुश्मनी मोड़ दी। वहाँ और भी लोग, आपको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं मानते थे। मेरे फादर साहब का यही था कंसर्व के मिला मुकम्मल करो, MLC नहीं बनना है, क्योंकि वो खुद सियासत में रहे हैं बड़े लंबे अरसे। तो फिर भीम सिंह ने मुझे कहा, मैंने 60 साल दे दिए सियासत में, मुझ में रूहानियत आ गई है, मुझे पता है मैंने आपको क्यों बनाया, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरी नजर बहुत बड़ी है। तो देखिए जब भीम सिंह मरा तो उसके पास रहने को घर ही नहीं था, दवाई के लिए पैसा नहीं था। इतना बड़ा लीडर, उसने झूठ नहीं बोला। मरते हुए भी उसने मुझे कहा मैं किसी काम आ सकता हूँ आप। तो हम एक स्कूल ऑफ थॉट से आए, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मेरी उम्र 54 हो गई है, अब मैं टिल्ट नहीं हो सकता, अब मैं बदल नहीं हो सकता, अब मैं चेंज नहीं हो सकता। हमने कभी किसी की बहन बेटी को अपनी बहन से, अपनी बेटी से कम नहीं देखा। हमने कभी किसी की चादर नहीं उछाली, हमने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, हमने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। ये लोन साहब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, जब मैं रिटायर हो गया कोई धर्म भरम हो गया निज़ाम पार्टी के अंदर, तो इसने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। ये बेच सकता था मुझे, इसने करोड़ों रुपए अपने हाथ से तकसीम किया है लोन साहब, सही बात है ना। तो बात यह है कि अगर इन लोगों को, मेरे साथियों को जो नए नए आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी ये सादगी, मेरा ये तरीका कार पसंद है, मेरे साथ चलें, नहीं तो ये नया आदमी लाएं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं पीछे हट जाता हूँ। उसको हम कॉन्फ्रेंसी प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो मुकारी करेगा, चापलूसी करेगा, चापड़गी करेगा, क्या करेगा, वो इलेक्शन जीते। लेकिन एक बात मैं बता दूं, न मुकारियों से इलेक्शन जीते जाते हैं, न चलाकियों से इलेक्शन जीते जाते हैं, न फ्रॉड से इलेक्शन। ये अल्लाह ताला ने लिखा होता है किसको उसने इज्जत देनी है, किसको उसने क्या करना है। हम सब ने ये सोचा था कि रविंद्र रैना का टिकट हो, और रविंद्र रैना फार्म भरे, और हम यहाँ से 10,000 लोग जाएंगे। ऐलान भी हुआ था, ऐलान भी हुआ। और हमने 10,000 लोगों की टीम तैयार की, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग से, कि हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे कंपेन करेंगे, और हम रविंद्र रैना को जिताएंगे। लेकिन अल्लाह ने कुछ और देखा था, हम क्या कर सकते। लिहाजा मुकारी मुझे आती नहीं है, नहीं आती है, क्योंकि कुल नफ्स जायक़ातुल मौत,
کیونکہ اگر میں مکار ہو جاؤں گا میری پیچھے جو قوم آئے گی وہ مکار ہوگی. میری سیکنڈ جنریشن مکار ہو, میری سیکنڈ میں لیڈر ہوں تو پھر میں مکاری کا سبق دیتا ہوں. میں صلاح الدین ایوبی کو جب کوٹ کرتا ہوں, میں خالد بن ولید کو جب کوٹ کرتا ہوں, میں حضرت علی علیہ السلام کو جب کوٹ کرتا ہوں, تو میں کیوں کوٹ کرتا ہوں؟ تو مجھے بھی کل کوٹ کیا جائے گا بے ایمان, مکار. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. لیڈر کی ایک غلطی قوم کو جہنم بوجھ کرتی ہے نا. تو ہماری فصلیں کٹ گئی, جہاں ہماری کھیت تھی وہاں ساگ کی باڑی تھی, وہاں قبرستان بن گئی ہے نا. تو لہذا دیانتداری سے جس کو چلنا ہے وہ دیانتداری سے چلے. ہاں, جس کو نہیں چلنا ہے دیانتداری سے تو میں اس کو نہیں کہوں گا تم مت چلو, میں اس کو کہوں گا مجھے معاف کرو. اگر مجھے کسی کو ووٹ ڈالنا ہوگا میرے اس کریکٹر پر تو ڈالے, نہیں ڈالنا ہے تو ووٹ اس کا اس کو زور زبردستی. ٹھیک ہے بھائی صاحب, کوئی آبجیکشن ہے؟ ویکشن چھلت کی